سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے روکا اور خود بھی رکے، اللہ نے ان کی ساری جد و جہد رائے گاں کر دی۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو ایمان لائے اس شے پر جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے دور کر دیں ان کی خطائیں ان سے اور ان کے حال کو سنوار دیا۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی اور جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، جب تمہاری مٹھ بھیڑ ہو کافروں سے تو ان کی گردنیں مارنا، یہاں تک کہ جب تمہیں اچھی طرح سے کچل دو تب انہیں مضبوطی کے ساتھ باندھو، پھر اس کے بعد تم انہیں چھوڑ سکتے ہو احسان کر کے فدیے لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ ہے اس بارے میں حکم، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اللہ آزماتا ہے تمہارے بعض کو بعض سے۔ اور جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے احوال سنوار دے گا اور داخل کرے گا انہیں جنت میں جس کی ان کو پہچان کرا دی ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ناکامی ہے اور وہ ان کے لیے تمام اعمال برباد ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو پسند کیا جو اللہ نے نازل کی تو اس نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ اللہ نے ان پر ہلاکت مسلط کر دی اور ان کافروں کے لیے بھی انہی کی مثالیں ہوں گی۔ اس لیے کہ اللہ پشت پناہ ہے اہل ایمان کا، اور یہ کہ کافروں کا کوئی پشت پناہ نہیں ہے۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں عیش کر رہے ہیں، ایسے کھا رہے ہیں جیسے حیوانات کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اے نبی، کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جو کہیں زیادہ قوت کی حامل تھیں، آپ کس بستی سے جس نے آپ کو نکالا ہے؟ انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پس ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے، وہ اس شخص کی مانند ہو جائے گا جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، اس میں نہریں ہیں پانی کی جس میں کوئی بو نہیں، اور دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، اور شراب کی جو سراپا لذت ہے پینے والوں کے لیے، اور نہریں ہیں صاف شفاف شہد کی، اور یہ مزید ان کے لیے ہوں گے ان میں سے ہر قسم کے پھل، اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہوں، اور انہیں پلایا جائے ایسا کھولتا پانی جو ان کی آنتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے۔ اے نبی، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم دیا گیا تھا، ابھی ان محمد نے کیا کہا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور اپنی خواہشات کی پیروی کیے چلے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرمایا ہے۔ تو یہ لوگ اب کس چیز کے منتظر ہیں سوائے قیامت کے کہ وعد ہم کے ان پر اچانک، بس اس کی علامات تو ظاہر ہو ہی چکی ہیں، تو جب وہ ان پر دھمکے گی تو اس وقت ان کا نصیحت کرنا ان کے کس کام آئے گا؟ بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے استغفار کرو، اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کرو، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے لوٹنے کی جگہ کو اور تمہارے مستقل ٹھکانے کو۔ اور یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کہتے ہیں کہ قتال کے بارے میں کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوئی جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں قتال کا حکم آ گیا۔ تو اب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے کہ یہ لوگ آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے، تو بربادی ہے ان کے لیے۔ اطاعت لازم ہے اور کوئی بھلی بات کہی جا سکتی ہے جب کوئی فیصلہ طے پا جائے، تو پھر اگر وہ اللہ سے سچے ثابت ہو جائیں گے تبھی ان کے لیے بہتری ہے۔ پس تم ان
تم سے اس کے سوا کوئی متوقع نہیں۔ اگر تم لوگوں کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور صلہ رحمی کے رشتوں کو کاٹو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، بس ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑ چکے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پھر گئے اپنی پیٹھوں کے بل اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو چکی ہے ہدایت۔ شیطان نے ان کے لیے یہ مرحلہ آسان کر دیا اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلائی ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ناپسند ہے کہا ہم بعض امور میں تمہاری اطاعت جاری رکھیں گے۔ اللہ کو ان کی خفیہ باتوں کا خوب علم ہے۔ تو کیا حال ہوگا ان کا اس وقت جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے، ضربیں لگاتے ہوئے ان کے چہروں پر ان کی پیٹھوں پر، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو اللہ کو ناراض کر دینے والی ہے اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو، تو اس نے ان کے تمام اعمال غارت کر دیے، اکارت کر دیے۔ کیا سمجھ رکھا تھا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا؟ یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو۔ اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو یہ لوگ دکھا دیں، اس طرح آپ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، لیکن اب آپ لازماً پہچان لیتے ہیں ان کو ان کے انداز گفتگو سے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں انہیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے ہیں، اور ہم پوری تحقیق کر لیں تمہارے حالات کی۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے رہے دوسروں کو اللہ کے راستے سے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم رہے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور وہ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا۔ اے اہل ایمان، تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور کہیں اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھنا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے رکے رہے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے، پھر وہ مر گئے اسی حالت میں کہ وہ کافر ہی رہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ اے مومنو، تم لوگ ڈھیلے نہ پڑو، صلاح اور سلامتی کی دعوت مت دو، اور تم لوگ ہی غالب رہو گے اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور کچھ دیر کا جی بہلانا ہے، اور اگر تم لوگ ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کیے رکھو تو وہ تمہارے لیے تمہارے اجر عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا۔ اگر وہ تم سے ان اموال کے بارے میں مطالبہ کرے اور اس معاملے میں تم پر تنگی کرے تو تم بخل سے کام لوگے، اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے دلوں کے کھوٹ کو، اور تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پس تم میں سے کوئی تو وہ بھی ہے جو بخل کرتا ہے، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ غنی ہے اور تم تو محتاج ہی ہو۔ اور اگر تم پیٹھ پھیر لوگے تو وہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح تو نہیں ہوں گے۔